السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پیغام خصوصی طور پر ان خواتین کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے کہ جو گھریلو جھگڑوں سے پریشان ہیں، جن کی شادی کو وقت گزر چکا ہے یا جن کی شادی ابھی ابھی ہوئی ہے اور گھریلو الجھنوں میں پھنس چکی ہیں۔ کبھی ساس پریشان کرتی ہے، کبھی نند پریشان کرتی ہے، اور دن بدن ٹینشن بڑھ رہی ہے، دن بدن الجھنیں بڑھ رہی ہیں۔ تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہم اپنی ساس کی بہت خدمت کرتے ہیں، ساری خدمت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی طعنہ ملتا ہے، پھر بھی وہ ہماری عزت نہیں کرتی، پھر بھی پیار کی نظر سے نہیں دیکھتی، پھر بھی محبت کی نظروں سے نہیں دیکھتی۔ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر بھی بات نہیں بنتی۔ اور یہی معاملہ نند کے ساتھ ہے کہ ہم ان کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، ان کو اپنی دل کی باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، پھر بھی ہماری طرف سے ان کے دل میں نفرت ہے، اور گھر کا سکون خراب ہو رہا ہے، گھر کا چین اور امن خراب ہو رہا ہے۔ اب ایسے وقت میں نہ کسی کو صحیح کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کو غلط کہہ سکتے ہیں۔ ان معاملات میں، گھریلو جھگڑوں میں، جہاں ساس کی بات ہو، جہاں ماں کی بات ہو، جہاں بہن کی بات ہو، جہاں نند اور بہو بیوی کی بات ہو، وہاں آدمی پھنس جاتا ہے، صحیح فیصلہ نہیں لے سکتا، نہ فیصلہ ہو سکتا ہے، نہ ہی اپنی بیوی کو غلط کہہ سکتا ہے، اور ماں کو تو غلط کہنا ہی نہیں چاہیے۔ تو پھنس جاتا ہے بیچارہ، کیا کرے ایسے مسئلوں میں؟ تو سب سے پہلا جو عمل ہے کرنے کا، یہ خصوصی میسج ہے، خصوصی پیغام ہے کہ اس میں نمازوں کا خصوصی طور پر اہتمام کرے، اللہ سے خوب دعائیں مانگے، اللہ سے رو رو کر اپنے دل کا دکھڑا خوب بیان کرے۔ نمازوں کا اہتمام، قرآن پڑھنے کا اہتمام، اور خصوصی دعا آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کر لیجئے۔ یہ تین کام کر لیں، نمازوں کا اہتمام، قرآن کا اہتمام، یہ جو دعا بتا رہے ہیں یہ دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اور زبان کا استعمال بالکل نہیں کرنا، نہ ہی اکیلے میں زبان کا استعمال کرنا ہے جسے کہتے ہیں بربنانا، اور نہ ہی سامنے جواب دینا ہے، نہ ہی جو ہے زبان درازی کرنی ہے، نہ ہی بحث و مباحثہ کرنا ہے، نہ ہی سوال اور جواب کرنے، کچھ نہیں کرنا، اللہ کے حوالے کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنا ہے بس۔ اور ان کے لیے ہدیہ، تحفہ، تحائف، جیسا موقع ہو، جیسی گنجائش ہو، جیسی حیثیت ہو، لے کر آیا کریں۔ وہ چاہے لاکھ بری ہوں آپ کے لیے، آپ کی نظروں میں لاکھ بری ہوں، چاہے آپ ان کی بہت خدمت کرتی ہوں، تو کرنا نہ چھوڑیں، آپ ان کی خوب خدمت کریں، اور ان کو موقع بموقع سے اپنے شوہر سے، اپنے ہسبینڈ سے، اپنے خاوند سے ان کے لیے ہدیہ منگایا کریں، اور خود اپنے ہاتھ سے دے کر آیا کریں۔ دوستو، یہ کام بہت کڑوا ہے، یہ کام بہت مشکل ہے، اور نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، بہت مشکل ہے اس کا سمجھ میں آنا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہم اچھے بنے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ مجبور ہو جائیں گے ہماری محبت کے گن گانے کے لیے۔ گھر والے مجبور ہو جائیں گے، والدین، ساس سسر، نند، اور گھر کے جتنے لوگ ہوں گے، چاہے وہ جیٹھ ہوں، جٹھانی ہوں، دورانی ہوں، دیور ہوں، سب لوگ محبت کے قائل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا عمل میں نے آپ کو بتا دیا، نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، اور مخصوص دعا آج آپ کو بتا رہے ہیں، یہ دعا پڑھنی ہے۔ روزانہ آپ کو 341 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جس دن گھر میں کوئی بات ہو جائے، کوئی معاملہ پیش آ جائے، کرنٹ میں کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے، یا کسی دن بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوں، رہ کر باتیں یاد آ رہی ہوں کہ میری ساس نے ایسا مجھ سے کہا ہے، میرے بارے میں کسی سے ایسے برائی کی ہے، کسی باہر والے سے میرے بارے میں ایسا کہا ہے، نہیں بولنا چاہیے تھا، میں تو اتنا سب کچھ کرتی ہوں، پھر بھی مجھے برائیاں ملتی ہیں۔
نہ جانے کس کس سے میری شکایتیں کر رہی ہیں کہ بڑی خراب بہو ہے، بڑی بیکار بہو ہے، مجھے تو کھانا تک نہیں دیتی، مجھے تو کھانے کو پوچھتی تک نہیں ہے، میرے تو کپڑے بھی نہیں دھوتی اور بہو سب کچھ کرتی ہے۔ تو آپ کو کچھ نہیں بولنا ہے، کیا کرنا ہے آپ کو کہ 4 الفاظ آپ روزانہ پڑھتے رہیے، بغیر گنے پڑھتے رہیے، بغیر شمار کیے پڑھتے رہیے، کنٹینیو اس کو پڑھتے رہیے۔ کیا ہے وہ الفاظ؟ یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے ایک کاغذ پر۔ سب سے پہلا الفاظ ہے یا سبوح، دوسرا الفاظ ہے یا قدوس، تیسرا الفاظ ہے یا ودود، اور چوتھا الفاظ ہے یا غفور۔ ایک بار اور سن لیجئے، سب سے پہلا لفظ ہے یا سبوح، یا قدوس، یا ودود، یا غفور۔ یہ 4 الفاظ آپ بلا ناغہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ گھر کا چین اور امن باقی رہے گا، گھر آباد رہے گا، گھر خوشیوں سے بھرا رہے گا، گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، نہ ہی ساس کی طرف سے، نہ سسر کی طرف سے، نہ نند کی طرف سے، نہ جیٹھ کی طرف سے، نہ جٹھانی کی طرف سے، نہ گھر کے اور لوگوں کی طرف سے، کسی کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ گھر اللہ جنت بنا دے گا، گھر میں سکون عطا فرما دے گا، ایک دوسرے کے لیے تڑپ پیدا فرما دے گا، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا فرما دے گا، سب خوشیوں کے ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ خوب کھائیں گے پیئیں گے، ایک دسترخوان پر پیار و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی فکر کرتے ہوئے رہیں گے، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے رہیں گے، خوشیوں کے ساتھ رہیں گے۔ یہ عمل مضبوطی سے یاد رکھیے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور پابندی سے اس کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ پھر دیکھیے کرشمہ، اور پھر دیکھیے آپ حیرت انگیز اثرات کہ اللہ کی طرف سے کیسی مدد آتی ہے۔ آپ سے گھر میں جو نفرت کرتا ہوگا، جس کو سب سے زیادہ نفرت ہوگی، وہی سب سے پہلے آپ کا دیوانہ بنے گا، وہی سب سے پہلے آپ کی محبت کا گن گانے والا بنے گا، اور وہی آپ کا مرید بن جائے گا، آپ سے بے انتہا محبت کرنے لگے گا، چاہے وہ گھر کے بڑے لوگ ہوں، ماں باپ ہوں، شوہر ہوں، گھر کے اور باقی لوگ ہوں، دیور ہوں، دیورانی ہوں، سب خیال رکھیں گے، جو درجہ ہے وہ درجہ دیں گے، اور کوئی گلا شکوہ نہیں ہوگا، کوئی شکایت نہیں ہوگی، کوئی برائی نہیں ہوگی، کوئی بدگمانی نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، کوئی غیبت نہیں ہوگی، کوئی چغلی نہیں ہوگی، سب پیار اور محبت کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے خیال کرتے ہوئے رہیں گے۔ آپ اس وظیفے کو کر لیجئے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد دیکھیے، اللہ کی کیسی مدد آتی ہے۔ یہ میں نے خصوصی پیغام دیا ہے، یہ گفٹ ہے، یہ پیغام گفٹ ہے خواتین کے لیے، یہ پیغام ایک میسج اور ایک عورتوں کے لیے بہترین مضبوط زندگی کا ایسا گفٹ ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیے جائے تو انشاءاللہ زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، اور پھر دیکھیے کہ گھر میں خوشیاں کہاں تک پہنچتی ہیں، اور پھر یہ ساری خوشیاں رشتہ داروں میں بھی پھیلیں گی۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل مفتی سہیل قاسمی کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے کریں، ضرور شیئر کرا کریں، ہم اچھے پیغامات آپ کو دیتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔